میں عنایہ سے متاثر نہیں ہوا، میں آپ اور آپ کے گھر سے متاثر ہوا، آپ کی بیوی کی نرم مزاجی اور آپ کی اصول پسندی سے، ان ویلیوز سے جو آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں، اور اس ماحول سے جہاں میں آ کر ہمیشہ اپنا آپ بھول جاتا تھا۔ وہ مذہب یقیناً اچھا مذہب ہے جس کے پیروکار آپ لوگوں جیسے ہوں۔ میں عنایہ کے ساتھ ایک ایسا ہی گھر بنانا چاہتا تھا، کیونکہ میں بھی اپنی اور اپنے بچوں کے لیے ایسی زندگی چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کے خاندان کا حصہ بننا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں کوشش کرتا رہوں گا، کیونکہ کوشش تو آپ کا مذہب ہی کرنے کو کہتا ہے، جو اب میرا مذہب بھی ہوگا۔ وہ کسی 13 سال کے بچے کے الفاظ نہیں تھے، اور وہ اتنی جذباتیت سے بھرپور بھی نہیں تھے جیسا اس کا خط تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ان جملوں نے صرف سالار کو ہی نہیں، امامہ کو بھی بری طرح متاثر کیا تھا۔ وہ چند لمحے پہلے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اس نے صرف ایرک کے جملے سنے تھے۔ ایرک اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے امامہ کو بھی دیکھا اور اسے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، پھر خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیرونی دروازے کے بند ہونے کی آواز پر امامہ آگے بڑھائی۔ اس نے لاؤنج کی سینٹر ٹیبل پر پڑا وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا جس پر ایرک دستخط کر کے گیا تھا۔ اس کاغذ پر صرف ایک نام تھا، عبداللہ، اور اس کے نیچے دستخط اور تاریخ۔ امامہ نے سالار کو دیکھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ امامہ کے ہاتھ سے لیا، اسے طے کر کے اسی لفافے میں ڈالا جس میں ایرک کا خط تھا، اور پھر اسے امامہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ دوبارہ آئے گا، اور اگر میں نہ بھی ہوا اور یہ اپنے وعدے پر پورا اترا تو تم بھی اس وعدے پر پوری اترنا جو میں نے اس سے کیا ہے۔ امامہ نے کپ کپاتی انگلیوں سے کچھ بھی کہے بغیر وہ لفافہ پکڑا تھا۔ عائشہ عابدین کو زندگی میں پہلی بار اگر کسی لڑکے سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا تھا تو وہ جبرائیل سکندر تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی بڑی بہن نساء عابدین سے جبرائیل کے بارے میں اتنا کچھ سن رکھا تھا کہ وہ ایک فہرست بنا سکتی تھی۔ نساء جبرائیل کی کلاس فیلو تھی اور اس سے شدید متاثر اور مرعوب، اس کے باوجود کہ وہ خود ایک شاندار تعلیمی کیریئر رکھنے والی طالبہ تھی۔ عائشہ فیس بک پر اپنی بہن کی وال پر اکثر جبرائیل کے کمنٹس پڑھتی تھی جو وہ اس کی بہن کے سٹیٹس اپڈیٹس پر دیتا رہتا تھا۔ عائشہ بھی کئی بار ان اپڈیٹس پر تبصرہ کرنے والوں میں سے ہوتی تھی، لیکن جبرائیل سکندر کی حصے مزاح کا مقابلہ وہاں کوئی بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اس کے کمنٹس نساء عابدین کی وال پر بالکل الگ چمکتے نظر آتے تھے، اور جب وہ کسی وجہ سے وہاں تبصرہ نہیں کر پاتا تو کئی بار اس کے کلاس فیلوز کے تبصروں کی لمبی قطار کے بیچ میں جبرائیل کی خاموشی اور غیر حاضری کو بری طرح محسوس کیا جاتا، اور ان محسوس کرنے والوں میں سر فہرست عائشہ عابدین تھی، جسے خود بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جبرائیل کے کمنٹس پڑھتے پڑھتے اس کی عادی ہو گئی تھی۔ نساء کے ساتھ جبرائیل کی مختلف فنکشنز اور سرگرمیوں میں اکثر بہت ساری گروپ فوٹوز نظر آتی تھیں، لیکن عائشہ کو ہمیشہ جبرائیل کی فیملی کے بارے میں تجسس رہا تھا۔ وہ سالار سکندر سے واقف تھی کیونکہ اس کا تعارف نساء نے ہی کروایا تھا، لیکن اس کی فیملی کے باقی افراد کو دیکھنے کا اسے بے حد اشتیاق تھا، اور یہی اشتیاق اسے بار بار جبرائیل کی فرینڈ لسٹ میں نہ ہونے کے باوجود اس کی تصویروں کو کھوجنے کے لیے مجبور کرتا تھا جہاں اسے رسائی حاصل تھی۔ کچھ تصویریں وہ دیکھ سکتی تھی، کچھ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن ان تصویروں میں جن تک اسے رسائی حاصل تھی ان میں جبرائیل کی فیملی کی تصاویر نہیں تھی۔ جبرائیل بھی غائبانہ طور پر عائشہ سے واقف تھا، اور اس تعارف کی وجہ فیس بک پر نساء کی اسٹیٹس پر ہونے والے تبصروں میں ان کا حصہ لینا تھا، اور نساء نے اپنی وال پر جبرائیل کو اپنی بہن سے متعارف کروایا تھا۔ وہ غائبانہ تعارف بس اتنا ہی رہا تھا کیونکہ جبرائیل نے کبھی اس کی آئی ڈی کھوجنے کی کوشش نہیں کی، اور عائشہ کی اپنی وال پر تصویریں بہت کم تھیں۔ اس سے بھی زیادہ کم وہ لوگ تھے
جنہیں اس نے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں ایڈ کیا ہوا تھا۔ نسا کے برعکس اس کا حلقہ احباب بے حد محدود تھا، اور اس کی کوشش بھی یہی رہتی تھی کہ وہ اسے اتنا ہی محدود رکھے۔ عائشہ کو جبرائیل کے بارے میں ہمیشہ یہ غلط فہمی رہی کہ وہ نسا میں انٹرسٹڈ ہے، اور اس تاثر کی بنیادی وجہ خود نسا تھی، جو اس بات کو تسلیم کرنے میں کبھی تعامل نہیں کرتی تھی کہ عمر میں اس سے چھوٹا ہونے کے باوجود وہ جبرائیل کو پسند کرتی تھی۔ ایک دوست کے طور پر جبرائیل کی اس سے بے تکلفی کو غلط معنوں میں نہیں لیا تھا، کیونکہ جبرائیل لڑکیوں کے ساتھ بے تکلفی اور دوستی میں بھی بہت ساری حدود و قیود رکھتا تھا اور بے حد محتاط تھا۔ نسا عمر میں اس سے 4 سال بڑی تھی۔ وہ اپنے قد کاٹ اور پختگی دونوں سے 15-16 سال کا نہیں لگتا تھا، اور نسا یہ بھی جانتی تھی۔ یونیورسٹی میں اتنا وقت گزار لینے کے باوجود جبرائیل ابھی تک گرل فرینڈ نامی کسی بھی چیز کے بغیر تھا، تو ایسے حالات میں سالار سکندر کی اس لائق اولاد پر قسمت آزمائی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار ہو سکتا تھا، صرف نسا ہی نہیں۔ عائشہ عابدین ان سب چیزوں سے واقف تھی۔ نسا کی جبرائیل میں دلچسپی ان کے گھر میں ایک کھلا راز تھا، لیکن ان دونوں کے مستقبل کے حوالے سے نہ تو ان کو کوئی مغالطہ تھا، نہ ہی کسی اور کو۔ نسا ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہونے والوں میں سے تھی، اور جبرائیل سکندر وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے اسے متاثر کیا تھا، مگر فی الحال یہ جبرائیل ہی تھا جس کا ذکر وہ کرتی رہتی تھی۔ عائشہ عابدین ایک غیر جانبدار مبصر کی طرح یہ سب کچھ دیکھتی آ رہی تھی، اور جب وہ جبرائیل سے ملی وہ اس سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔ یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں وہ پہلی بار جبرائیل سے بالآخر ملنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نسا کو اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ صرف جبرائیل سے ملنے کے لیے اس کے ساتھ یونیورسٹی آنے پر تیار ہوئی ہے، ورنہ وہ جب بھی امریکہ آتی ان سب کی کوششوں کے باوجود اپنی مرضی کی جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں ہونے والی کوئی تقریب تو وہ شاید وہ آخری چیز تھی جس کے لیے عائشہ یونیورسٹی آتی، اور نسا نے یہ بات جبرائیل سے اسے متعارف کراتے ہوئے کہہ بھی دی تھی۔ جبرائیل سکندر وہ پہلا لڑکا تھا جسے دیکھنے کا عائشہ عابدین کو اشتیاق ہوا تھا، اور جبرائیل سکندر ہی وہ پہلا لڑکا تھا جسے عائشہ عابدین اپنے ذہن سے نکالنے میں اگلے کئی سال تک کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تصویریں کبھی کبھار کسی شخص کی شخصیت اور وجاہت کو کیمو بدل کر دیتی ہیں، اور بہت اچھا کرتی ہیں۔ محمد جبرائیل سکندر سحر انگیز کرشماتی شخصیت کا مالک تھا، خطرناک حد تک متاثر اور مرعوب کر دینے والی شخصیت۔ 16 سال کی عمر میں بھی وہ تقریباً 6 فٹ قد کے ساتھ سالار سکندر کی گہری سیاہ آنکھیں اور اپنی ماں کے تیکھے نین نقوش اور بے حد بھاری آواز کے ساتھ ایک عجیب ٹھہراؤ کا منبع دکھتا تھا۔ ایک بے حد معمولی ڈارک بلو جینز اور دھاری دار بلیک اینڈ وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس جبرائیل سکندر مسکراتا ہوا پہلی بار عائشہ عابدین سے مخاطب ہوا تھا، اور وہ بری طرح نروس ہوئی تھی۔ وہ نروس ہونا نہیں چاہتی تھی، لیکن جبرائیل سے وہاں کھڑے صرف مخاطب ہونا بھی اسے اس کے قدموں پر کھڑے رہنا دشوار کر رہا تھا۔ وہ صرف نسا ہی نہیں، کسی بھی عمر میں کسی بھی لڑکی کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عائشہ عابدین نے دل ہی دل میں یہ اعتراف کیا تھا۔ کیوں؟ آپ کو اچھا نہیں لگتا امریکہ آ کر گھومنا پھرنا؟ اس نے نسا کے کسی تبصرے پر عائشہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں، وہ گڑبڑائی۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر جبرائیل کے سوال کا جواب دیا جس کی آنکھیں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اب سینے پر بازو لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ اس کے جواب پر مسکرایا تھا۔ پھر اس نے نسا کو فنکشن کے بعد عائشہ کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں کافی کی دعوت دی تھی جو نسا نے قبول کر لی تھی۔ وہ دونوں اپنے کچھ دوستوں کا انتظار کرتے ہوئے گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھے۔ عائشہ ایک بار پھر غیر جانبدار مبصر بن گئی تھی۔ نسا حاکم مزاج لڑکی تھی، اور گھر میں وہ ہر کام اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے کرنے کی عادی تھی، لیکن عائشہ نے محسوس کیا تھا نسا
جبرائیل کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کی پوری بات سن کر کچھ کہتی اور اس کی بہت سی باتوں سے اتفاق کر رہی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے عائشہ عابدین کو وہ بے حد اچھے لگ رہے تھے، ایک پرفیکٹ کپل جس پر اسے رشک آ رہا تھا، اور جبرائیل سے اس طرح متاثر ہونے کے باوجود وہ اسے نساء کی زندگی کے ساتھی کے طور پر ہی دیکھ رہی تھی۔ نساء کا ذوق اور انتخاب ہر چیز میں اچھا اور منفرد تھا، اور جبرائیل اس کا ایک اور ثبوت تھا۔ فنکشن کے بعد وہ نساء اور جبرائیل کے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں کافی پینے گئی تھی۔ یہ ایک اتفاق تھا یا خوش قسمتی کے 6 افراد کے اس گروپ میں جبرائیل اور عائشہ کی نشستیں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ نساء جبرائیل کے بالمقابل میز کے دوسری جانب تھی، اور عائشہ کے دوسری طرف نساء کی ایک اور دوست سوزن۔ عائشہ عابدین کی گھبراہٹ اب اپنی انتہا پر تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ ٹیبل پر دھرے اس کے ہاتھ کی کلائی میں بندھی گھڑی سے ڈائل پر ٹک ٹک کرتی سوئی دیکھ سکتی تھی، لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تو وہ گردن موڑ کر اسے اتنے قریب سے دیکھنا تھا۔ وہ غلط جگہ بیٹھ گئی تھی۔ عائشہ عابدین کو مینیو دیکھتے ہوئے احساس ہوا تھا۔ جبرائیل میزبان تھا اور وہ سبھی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے عائشہ سے بھی پوچھا تھا۔ عائشہ کو مینیو کارڈ پر اس وقت کچھ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو دکھ رہا تھا وہ اس احساس سے غائب ہو گیا تھا کہ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جو سب لیں گے میں بھی لے لوں گی۔ عائشہ نے جیسے سب سے محفوظ حل تلاش کیا تھا۔ جبرائیل مسکرایا اور اس نے اپنا اور اس کا آرڈر ایک ہی جیسا نوٹ کروایا۔ وہ ایک ویجیٹیبل پزا تھا جسے اس نے ڈرنکس کے ساتھ آرڈر کیا تھا، اور بعد میں کافی کے ساتھ چاکلیٹ موز۔ نساء اپنا آرڈر پہلے دے چکی تھی، اور باقی سب لوگ بھی اپنے آرڈر نوٹ کروا رہے تھے۔ ہیم برگر، شرمپس، اسٹف ٹرکی، یہ امریکن دوستوں کے آرڈر تھے۔ نساء نے ایک سیلمن سینڈوچ منگایا تھا۔ میں اس سال میڈیکل میں چلی جاؤں گی، میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ دوران گفتگو جبرائیل کے سوال پر یکدم اس نے بتایا، فینٹاسٹک۔ اس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ خود بھی میڈیسن میں ہی جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے، اور اس گفتگو میں اس کی خاموشی کو جبرائیل ہی وقتاً فوقتاً ایک سوال سے توڑتا، وہ جیسے اسے بوریت سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا یا پھر شامل کرنے کی۔ اور عائشہ نے یہ چیز محسوس کی تھی۔ وہ جن ٹین ایجرز کو جانتی تھی وہ اور طرح کے تھے، یہ اور طرح کا تھا۔ کھانا آنے پر وہ اسی طرح گفتگو میں مصروف خود کھانے کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی سرو کرتا رہا، یوں جیسے وہ روٹین میں یہ سب کرنے کا عادی رہا ہو۔ محمد جبرائیل سکندر سے ہونے والی وہ پہلی ملاقات اور اس میں ہونے والی ایک ایک چیز عائشہ عابدین کے ذہن اور دل دونوں پر نقش ہو گئی تھی۔ جس بھی لڑکی کا یہ نصیب ہوگا وہ بے حد خوش قسمت ہوگی۔ اس نے بے حد دل سے خواہش اور دعا کی تھی۔ اس عمر میں بھی اس نے اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ بھی سوچنا شروع نہیں کیا تھا۔ اگر کرتی تو جبرائیل وہ پہلا لڑکا ہوتا کہ اس جیسے شخص کی خواہش وہ اپنے لیے کرتی۔ جبرائیل نے اس کے لاشعور کو اس پہلی ملاقات میں اس طرح متاثر کیا تھا، میں تمہارے لیے بہت دعا کر رہی ہوں نساء کہ تمہاری شادی جبرائیل سے ہو جائے، جب بھی ہو وہ بہت اچھا ہے۔ اس کیفے سے اس شام گھر واپس آنے کے بعد عائشہ نے نساء سے کہا تھا، اور وہ جواباً ہنسی تھی، خیر ابھی شادی وغیرہ کا تو کوئی سین نہیں ہو سکتا ہم دونوں کے لیے۔ وہ بہت ینگ ہے اور مجھے اپنا کریئر بنانا ہے، لیکن مجھے وہ بہت پسند ہے، اور اگر کبھی بھی اس نے مجھ سے کچھ کہا تو میں انکار نہیں کروں گی۔ کون انکار کر سکتا ہے جبرائیل کو؟ اپنے بیڈ روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے نکالتے ہوئے نساء نے اس سے کہا، اس کے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی، تم نے دیکھا وہ کس طرح تمہیں توجہ دے رہا تھا؟ مجھے یاد نہیں میں کبھی اپنے ساتھ کوئی گیسٹ لے کر گئی ہوں، اور جبرائیل نے
اسے اس طرح توجہ نہ دی ہو۔ عائشہ کا دل عجیب انداز میں بجھا، تو وہ توجہ سبھی کے لیے ہوتی تھی اور عادت تھی، مہربانی نہیں۔ اس نے کچھ مایوسی سے سوچا، تمہیں پتہ ہے مجھے کیوں اچھا لگتا ہے وہ؟ نسا اس سے کہہ رہی تھی، وہ حافظ قرآن ہے، بہت باعمل ہے، کبھی تم اس کی تلاوت سنو، لیکن اتنا مذہبی ہونے کے باوجود وہ بہت لبرل ہے، تنگ نظر نہیں ہے جیسے بہت سارے مسلم ہو جاتے ہیں، نہ ہی اس کو میں نے کبھی دوسروں کے حوالے سے شدت پسند پایا ہے۔ مجھے نہیں یاد کبھی اس نے میرے یا کسی فیمیل کلاس فیلو کے لباس کے حوالے سے کچھ بھی کہا ہو یا ویسے کسی کے بارے میں کمنٹ کیا ہو، کبھی نہیں۔ نسا کہتی جا رہی تھی، وہ لباس کے معاملے میں خاصی ماڈرن تھی اور اسے یہ قابل قبول نہیں تھا کہ کوئی اس پر اس حوالے سے کوئی قدغن لگائے، اور جبرائیل میں اسے یہ خوبی بھی نظر آ گئی تھی۔ عائشہ بالکل کسی سحر زدہ معمول کی طرح یہ سب سن رہی تھی۔ نسا کے انکشافات نے جیسے عائشہ کے لیے اس کی زندگی کے آئیڈیل لائف پارٹنر کی چیک لسٹ میں موجود خوبیوں کی تعداد بڑھا دی تھی۔ وہ فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر فیس بک چیک کیا تھا اور خوشی کی ایک عجیب لہر اس کے اندر گزری تھی۔ وہ ایڈ ہو چکی تھی اور جو پہلا کام عائشہ نے کیا تھا وہ اس کی تصویروں میں اس کی فیملی کی تصویروں کی تلاش تھی، اور اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اکاؤنٹ میں اس کی فیملی کی بہت ساری تصاویر تھیں، سالار سکندر کی، حجاب میں ملبوس امامہ کی، اس کی نو عمر بہن عنایہ کی، حمین کی اور رئیسہ کی، جبرائیل کے انکلز اور کزنز کی، جو ان کی فیملی کے برعکس بے حد ماڈرن نظر آ رہے تھے، لیکن ان سب میں عجیب ہم آہنگی نظر آ رہی تھی۔ وہ جبرائیل سکندر سے دوستی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں کر پائی تھی۔ لیکن وہ اور اس کی فیملی ایک دم جیسے اس کے لیے ایک آئیڈیل فیملی کی شکل اختیار کر گئے تھے، ایسی فیملی جس کا وہ حصہ بننا چاہتی تھی۔ وہ اس کی فیملی کا حصہ نہیں بن سکی تھی، لیکن عائشہ عابدین کو احسن سعد اور اس کی فیملی سے پہلی بار متعارف ہو کر بھی ایسا ہی لگا تھا کہ وہ جبرائیل سکندر جیسا خاندان تھا، اور احسن سعد جبرائیل سکندر جیسا مرد، قابل، باعمل مسلمان اور حافظ قرآن۔ عائشہ عابدین نے جبرائیل سکندر کے دھوکے میں احسن سعد کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کتاب کا پہلا باب اگلے 9 ابواب سے مختلف تھا۔ اسے پڑھنے والا کوئی بھی شخص یہ فرق محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ پہلا باب بدل دیا تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے پرنٹ کی دبائی۔ پرنٹر برق رفتاری سے وہ 50 صفحے نکالنے لگا، جو اس کتاب کا ترمیم شدہ پہلا باب تھا۔ اس نے ٹیبل پر پڑی ڈسک اٹھائی اور بے حد تھکے ہوئے انداز میں اس پر ایک نظر ڈالی۔ پھر اس نے اسے 2 ٹکڑوں میں توڑ ڈالا، پھر چند اور ٹکڑے۔ اپنی ہتھیلی پر پڑے ان ٹکڑوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ڈسک کا کور اٹھا کر اس نے زیر لب اس پر لکھے چند لفظوں کو پڑھا۔ پھر چند لمحے پہلے لیپ ٹاپ سے نکالی ہوئی ڈسک اس نے اس کور میں ڈال دی۔ پرنٹر تب تک اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس نے ٹرے میں سے ان صفحات کو نکال دیا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے انہیں ایک فائل کور میں رکھ کر انہیں دوسری فائل کورز کے ساتھ رکھ دیا، جن میں اس کتاب کے باقی 9 ابواب تھے۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہو کر اس نے ایک آخری نظر اس لیپ ٹاپ کی مدھم پڑتی اسکرین پر ڈالی۔ اسکرین تاریک ہونے سے پہلے اس پر ایک تحریر ابھری تھی، ول بی ویٹنگ۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی یکدم جھلک پڑی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اسکرین اب تاریک ہونے لگی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر کمرے کو دیکھا، پھر بیڈ کی طرف چلی آئی۔ ایک عجیب سی تھکن اس کے وجود پر چھانے لگی تھی، اس کے وجود پر یا ہر چیز پر۔ بیڈ پر بیٹھ کر چند لمحے اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں پر نظر دوڑائی۔ وہ پتہ نہیں کب وہاں اپنی رسٹ واچ چھوڑ گیا تھا، شاید رات کو جب وہ وہاں تھا۔ وہ وضو کرنے گیا تھا، پھر شاید اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ وہ رسٹ واچ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سیکنڈز کی سوئی کبھی نہیں رکتی، صرف منٹ
اور گھنٹے ہیں جو رکتے ہیں، جو رکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر ختم ہوتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت دیر تک اس گھڑی پر انگلیاں پھیرتی، وہ جیسے اس کے لمس کو کھوجتی رہی۔ وہ لمس وہاں نہیں تھا۔ وہ اس کے گھر کی واحد گھڑی تھی جس کا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا تھا، صرف منٹ نہیں، سیکنڈز تک۔ کاملیت اس گھڑی میں نہیں تھی، اس شخص کے وجود میں تھی جس کے ہاتھ پر وہ ہوتی تھی۔ اس نے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے اس گھڑی کو دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے لائٹ بند نہیں کی تھی، اس نے دروازہ بھی مقفل نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بعض دفعہ انتظار بہت لمبا ہوتا ہے، بعض دفعہ انتظار بہت مختصر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ وہ اسے نیند سمجھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ اسے چاروں طرف پھونک رہی تھی۔ جب اسے وہ یاد آیا، وہ اس وقت وہاں ہوتا تو اس سے آیت الکرسی اپنے اوپر پھونکنے کی فرمائش کرتا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک فوٹو فریم کو اٹھا کر اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس پر پھونک ماری، پھر فریم کے شیشے پر نظر نہ آنے والے گرد کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ چند لمحے تک وہ فریم میں اس ایک چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اس کو دوبارہ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ سب کچھ جیسے ایک بار پھر سے یاد آنے لگا تھا۔ اس کا وجود ایک بار پھر سے ریت بننے لگا تھا۔ آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی آنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ امامہ نے ہڑبڑا کر آنکھ کھولی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ سالار اس کے برابر میں سو رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عجیب خواب تھا۔ وہ کس کا انتظار کر رہی تھی؟ اسے خواب میں بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کتاب کے وہ 10 ابواب سالار کے تھے۔ وہ کتاب سالار ہی لکھ رہا تھا اور ابھی تک اس کے 9 ابواب لکھے جا چکے تھے، 10واں نہیں۔ وہ گھڑی بھی سالار کی تھی اور سالار نے حمین کی پچھلی برتھ ڈے پر اس کی ضد اور اصرار پر اسے دی تھی، اور اب وہ گھڑی حمین باندھتا تھا اور اس نے خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا دیکھا تھا۔ وہ اس کا مستقبل تھا۔ وہ کسی کو یاد کر رہی تھی، کسی کے لیے اداس تھی، مگر کس کے لیے؟ اور وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی اور کوئی نہیں آ رہا تھا، مگر کون؟ اور پھر وہ تحریر ول بی ویٹنگ خواب کی ایک ایک تفصیل کو دہرا رہی تھی، ایک ایک جزیات کو دہرا سکتی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ گئی، بے حد بے چینی کے عالم میں۔ ان کی پیکنگ مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اس گھر میں ان کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد وہ ان سب کے ساتھ پاکستان جانے والی تھی اور سالار اور جبرائیل کو وہیں رہ جانا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا گھر ختم ہو جانا تھا۔ یہ جیسے اس کی زندگی کا ایک انداز ہی بن گیا تھا۔ گھر بننا، گھر ختم ہونا، پھر بننا، پھر ختم ہونا۔ ایک عجیب ہجرت تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی، اور اس ہجرت میں اپنے گھر کی وہ خواہش اور خواب پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ وہ اس رات اس طرح خواب سے جاگنے کے بعد بھی بہت اداس تھی۔ پہلے وہ سالار کی بے انتہا مصروفیت کی وجہ سے اس کے بغیر اپنے آپ کو رہنے کی عادی کر پائی تھی، اور اب پاکستان چلے جانے کے بعد اسے جبرائیل کے بغیر بھی رہنا تھا۔ وہ چلتی ہوئی کمرے میں موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا، اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے ایک بار پھر اس خواب کا خیال آنے لگا تھا۔ اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے ہوئے وہ بری طرح ٹھٹکی۔ کتاب کے 10 ابواب، اس کی اداسی، اس کا بڑھاپا، کسی کو یاد کرنا۔ اسے یاد آیا تھا اس کتاب کا ہر باب سالار کی زندگی کے 5 سالوں پر مشتمل تھا۔ ڈاکٹرز نے سالار کو 7 سے 10 سال کی زندگی کی مہلت دی تھی، اور کتاب کا 10واں باب 50 سال کے بعد ختم ہو رہا تھا۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں
اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔